الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیواروں پر آیات لٹکانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، بہت سے مسلمان گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں نے دیواروں پر پلیٹیں اور تختیاں لٹکا رکھی ہوتی ہیں جن پر قرآنی آیات اور اسماء حسنی لکھے ہوتے ہیں۔ اس عمل کے متعلق شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ گھروں، سکولوں اور دکانوں وغیرہ کی دیواروں پر قرآنی آیات پر مشتمل کپڑے اور پلیٹیں لٹکانے میں کئی ایک شرعی قباحتیں ہیں، جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ نمبر 1، غالب طور پر بطور زینت اور دیواروں کی خوبصورتی کے لیے لٹکائی جاتی ہیں، جس میں قرآن پاک سے انحراف کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ قرآن پاک تو بطور ہدایت اور واعظ و نصیحت اور تلاوت کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے دیواروں کی زیبائش اور تزئین کی جائے۔ نمبر 2، بعض لوگ اسے بطور تبرک لٹکاتے ہیں، جو کہ بدعت ہے۔ مشروع تبرک تو اس کی تلاوت ہے، نہ کہ اس کے لٹکانے اور اسے شیلفوں میں رکھنے اور اس کی پلیٹیں تیار کرنے میں تبرک پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے کی مخالفت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے خیر و بھلائی اور بہتری تو ان کی اتباع اور اطاعت میں ہے، نہ کہ بدعات ایجاد کرنے میں۔ بلکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ترکی اور اندلس میں یہ نقوش اور زیبائش اور گھروں اور دیواروں پر ان نقوش کو لٹکانے کا کام مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت کے دور میں شروع ہوا۔ نمبر 4، اس کا لٹکانا شرک کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے لٹکانے سے گھر اور اس میں رہائشی لوگوں کی شر اور آفات سے حفاظت ہوتی ہے، تو یہ اعتقاد شرک پر مبنی ہے اور حرام ہے۔ بچانے والا تو اللہ رب العزت ہے، اور بچانے کے اسباب میں سے قرآن پاک کی خشوع اور یقین کے ساتھ تلاوت اور اذکار شرعیہ ہیں۔ نمبر 5، اس کو لکھنے میں قرآن پاک کو تجارت کی ترویج اور منافع میں زیادتی کا وسیلہ بنانا ہے، تو ضروری ہے کہ قرآن پاک کو اس سے علیحدہ رکھا جائے تاکہ وہ تجارت اور کاروبار کا وسیلہ نہ بن سکے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان پلیٹوں اور لوحات میں اسراف اور فضول خرچی بھی ہے۔ نمبر 6، ان پلیٹوں اور لوحات میں سے بہت ساری تو سونے کے پانی والی ہوتی ہیں، جس کی بنا پر انہیں لٹکانے اور استعمال کی حرمت کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 7، ان میں سے بعض تختیاں اور پلیٹیں واضح طور پر عبث پر مشتمل ہوتی ہیں، مثلا ایسی لکھائی جس میں غموز ہوتا ہے اور وہ پڑھی بھی نہیں جاتی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور بعض تو کسی پرندے کی شکل اور یا پھر کسی سجدہ کرتے ہوئے شخص کی شکل میں لکھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ آیات بعض دوسری چیزوں کی شکل میں لکھی ہوتی ہیں جو کہ حرام ہے۔ نمبر 8، اس میں آیات قرآنی کو تذلیل اور گندگی پر پیش کرنا ہے، مثلا جب ایک گھر سے دوسرے گھر میں سامان منتقل کیا جاتا ہے تو دوسرے مختلف سامان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کئی اشیاء بھی رکھ دی جاتی ہیں جس سے اس کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ اور اسی طرح جب دیواروں کو رنگ اور گھر کو صاف کیا جاتا ہے تو یہی صورتحال ہوتی ہے۔ نمبر 9، بعض دین سے دور مسلمان اسے یہ سمجھتے ہوئے لٹکاتے ہیں کہ وہ دینی کام کر رہے ہیں تاکہ اپنے ضمیر کی ملامت سے بچ سکیں، باوجود اس کے کہ وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آتی۔ اجمالی طور پر یہ ضروری ہے کہ شر کے اس دروازے کو بند کیا جائے اور اس راہ پر چلا جائے جس پر خیر القرون میں لوگ چلتے تھے، جس کی اچھائی کی شہادت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے، اور اس دور کے مسلمان عقیدہ اور سارے دینی احکامات میں افضل ہیں۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس کی توہین تو نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی زینت بناتے ہیں اور نہ ہی اس میں غلو کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے لوگوں کی مجالس کے اندر واعظ و نصیحت کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں تو کیا حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے؟ اور کیا مجلس میں بیٹھے سب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اور کیا ان میں سے ہر شخص جب سر اٹھاتا ہے تو لٹکی ہوئی آیات کی تلاوت ہی کرتا ہے؟ تو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر دیواروں کے ساتھ آیات لٹک رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، جھوٹ، غیبت اور مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور برائی کر رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ان لٹکی ہوئی آیات سے بالفعل مستفید ہوتے ہیں تو ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے، اور اس کی اس مسئلہ میں کچھ بھی تاثیر نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ القلیل کالمعدوم، قلیل تعداد نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہے اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار اور سینوں کا نور اور غموں کو دور کرنے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔
اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 254 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.